الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما كان مقتضى هذا الكلام ألا يكون رجل جاءني مفيدا للتخصيص لأنه إذا أخر فهو فاعل لفظا لا معنى استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى لا لفظا بأن يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا وهذا معنى صبر صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکاکی کے نزدیک مبتدا مسند لے کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جب کہ شرطین ہوں کہ اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو اور اس کا اعتبار بھی کیا جائے کہ مؤخر ہو، لیکن جب مؤخر ہو تو وہ فاعل لفظاً نہ بنے، صرف فاعل یعنی یا تاکید بنے فاعل کی، تو یا کیا بنے، بدل بنے، یا تاکید بنے، یا تو اس کی مثالیں پیش کی انہوں نے، یاد آیا؟ پھر آگے اس کی نفی کی مثالیں دی تھیں کہ اگر یہ شرطیں نہ پائی گئیں تو پھر تقدیم تخصیص کا فائدہ نہیں دے گی۔ تقدیم مثلا زید قام، کون؟ چونکہ اس کو اگر مؤخر کرے قام زید بنائیں تو یہ لفظاً فاعل بنے گا، معناً فاعل نہیں بنے گا، تو چونکہ لفظاً فاعل بن جائے گا لہذا شرط کیا ہوگی؟ مفقود ہوگی۔ اس لیے یہ زید قام کی جو تقدیم ہے تقوی حکم کا تو فائدہ دے گی، تخصیص کا فائدہ نہیں دے گی، بات ختم ہوگی۔ یہ جو زید قام ہے نا، اس سے جو بات سمجھ آئی ہے اس کو بطور سوال لاتے ہیں، پھر آگے استثناء سمجھاتے ہیں۔ توجہ کریں کہ اس کلام کا مقتضا یہ ہے، جب کہ اس کلام کا اس کلام کا یہ ہے، میری مراد صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ خیر پھر پڑھنے دھیان کریں، جب کہ اس کلام کا مقتضا یہ ہے کہ رجل جاءنی کی مثل جو ہے یہ بھی مفید للتخصیص نہیں ہوگا، یہ بھی مراد اس سے کیا ہے؟ رجل جاءنی سے نظر آ رہے ہیں، ہر نکرہ جب مؤخر کریں تو فاعل لفظاً بن جائے، معنی نہ فاعل بنے، تو یہ جو نکرہ ہے اس کی تقدیم بھی تخصیص کا فائدہ نہیں دے گی۔ کلام کا مقتضا یہ ہے کہ یہ فائدہ تخصیص کا فائدہ نہیں دے، کیا کہ جی جبکہ اس کلام کا مقتضا یہ ہے کہ راجل جاءنی بے اگر مؤخر کریں تو لفظاً فاعل بن جائے تو یہ تقدیم تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی، سکاکی نے شرط لگائی ہے، فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں آگے سمجھو کیوں؟ اس لیے کہ منکر راجل جاءنی میں جو منکر ہے جب اس کو مؤخر کیا جائے گا تو یہ فاعل لفظاً و معناً فاعل بن جائے گا، نہ کہ فقط وہ جڑا لفظاً فاعل ہے معناً فاعل خام خواہ ہے، لیکن فقط یہ معناً فاعل کیا کہ جی اس لیے کہ منکر جب اس کو مؤخر کیا جائے تو وہ فاعل بنتا ہے لفظاً اور معناً، نہ کہ معناً فقط۔ لہذا جاءنی راجل لفظاً فاعل ہے، معناً کوئی نہیں ہے، نہ صرف معنی نہیں ہے، یعنی تاکید بھی فاعل بنے و ضمیر، یہ اسے کیا بنے؟ تاکید بنے یا بدل بنے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ تو جب کہ کلام کا مقتضا یہ تھا، جب کہ کلام کا مقتضا یہ تھا تو استثناء کیا راجل جاءنی کی مثل کو سکاکی نے، اس کو کیا کیا؟ استثناء کیا، او گو مستثنی سکاکی منکر، اس کو سکاکی نے مستثنیٰ کیا اور نکالا اس کو اس حکم سے، یعنی اس قاعدہ سے۔ کیڑا قاعدہ؟ کہ بھئی اگر مؤخر کریں تو فاعل لفظاً بن جائے گا۔ کس طرح با تصویریہ بائیں طور کے بنایا سکاکی نے منکر کو راجل جانی میں
اصل میں یہ مؤخر تھا اس بنا پر کہ یہ صرف مانن فاعل ہے، لفظاً لفظاً فعل نہیں ہے، لفظاً فاعل نہیں ہے جی. کیا کہ جی تو جبکہ اس کلام کا مقتضا یہ تھا تو استثناء کیا سکاکی نے اور نکالا استثناء ہو مستثنیٰ کیا اس کو، کس کو؟ رجل جانی کی مثل کو. جانی کی اور مثل تو مراد بین اسطور دسیا کہ ہر نکرہ جب مؤخر کرے تو لفظاً فاعل بنے، صرف مانن فاعل نہ بنے. تو مستثنیٰ کیا رجل جانی کی مثل کو سکاکی نے اور نکالا اس کو اس حکم سے، یعنی اس قاعدہ سے وہی طور کے بنایا منکر کو اصل میں رجل جانی میں مؤخر اس پر کہ وہ فاعل ہو مانن نہ کہ لفظاً. ان کی تصویر مانن فاعل کس طرح بنے گا؟ تصویر بئی طور کے یہ جا راجولن جانی کو جب مؤخر کریں گے نا، جانی راجولن، تو وہ کہتا ہے سکاکی کہ یہ راجولن جو ہے نا یہ بدل ہے ضمیر سے، وہ ضمیر جو کہ فاعل ہے لفظاً کس کا؟ جانی کا. ہوا جو ضمیر لفظاً فاعل ہے نا یہ اس سے کیا ہے؟ یہ اس سے بدل ہے. بدل ہے، تو لہٰذا مانن فاعل بنا، لفظاً نہ بنا، لہٰذا اس کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی. ہاں جی کیا کہ جی تصویر بیان کی ہے وہی طور کے ہوگا وہ بدل ضمیر سے، وہ ضمیر جو کہ فاعل ہے لفظاً جانی کے اندر. سنی تو ول بدلو من الفاعل، مانن فاعل ہوتا ہے حقیقتاً فاعل ہے. ہوں ویکھی راشی نے دو تین کو میرے کھانے چ پا. او ولما کان مقتضا، یعنی مقتضا ماتن کے قول و الا فلا یفید الا التقوی، بھئی وگرنہ وہ حکم کی تقوی کا تو فائدہ دے گا، تخصیص کا فائدہ اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئیں، کیونکہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ وہ کہ نہیں جائز تقدیر اس کی مؤخراً اس بنا پر کہ وہ فاعل بنے. تو یہ جو ہے نا محض فائدہ دے گی تقدیم اس مسند الیہ کی، کس کا؟ تقوی کا نہ کہ تخصیص کا. تو یہ جو بات ہے یہ تو سچی آتی ہے کس پر؟ مثل اور رجل جانی پر بھی، کیونکہ نہیں ممکن تقدیر رجل جانی کی مؤخر اس پر کہ رجل کیا بنے، فاعل ہو مانن بلکہ وہ تو فاعل بنے گا. لفظاً تو لازم آیا یہ کہ منکر کی تقدیم بھی کس کے لیے ہو؟ کے لیے وہ فقط، نہ کہ. تخصیص کے لیے. تو پس نکالا سکاکی نے اس کو اس حکم سے. سنیں وَأَخْرَجَهُ کی من قوله وَإِلَّا فَلَا يُفِيدُ إِلَّا تَقَوِّ الْحُكْمَ، پیچھے صفحے دے آئے کہ کوئی نہیں، اس سے نکالا، یعنی نکالا سکاکی نے کس کو؟ تقوی کے وعدے کے حکم سے، بائیں طور کے نکالا اس کو عدم جواز تاخیر فی، بنایا اس کو کیا؟ بدل ضمیر مستقل سے، اور ارتکاب کیا اس وجہ بعید کا، بڑی دور دی وجہ منی، حالانکہ فاعل تو لفظاً بننا چاہیے. سنیں تو بدلم من الضمیر بنایا. ہن سوال ہے کہ ضمیر جس نے پڑھنا ہے نو جانی راجولن کی پڑھنا ہے، یعنی راجلون اور ضمیر کا جو مرجع ہے وہ تو رجولن نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے جی. تو اور ضمیر کا عود متاخر پر لفظاً و رتبہ تن یہ بدل میں جائز ہوتا ہے، بدل میں، تو لہذا یہ جائز ہے. اور جب کہ ہے مقتضا اس کلام کا یہ کہ نہ ہو، پتہ نہیں کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں، میں تو حیران ہو رہے ہیں. رجل جانی کی مثل کیا نہ ہو مفید للتخصیص، اس لیے کہ منکر اور رجل جب مؤخر کیا جائے گا تو پس وہ فاعل بن جائے گا لفظاً مانن، نہ کہ صرف مانن، کیونکہ وہی فعل ہوگا، ترکیب میں وہ ضمیر وغیرہ کچھ نہیں ہونی. جب کہ کلام کا مقتضا پچھلی گل دا تو مستثنا کیا اس رجل جانی کی مثل کو سکاکی نے، اور نکالا سکاکی نے رجل جانی کی مثل کو اس حکم سے، کس طرح؟ بائیں طور کہ بنایا اس کو اصل میں مؤخر اس بنا پر کہ رجل فاعل ہے مانن،
ਨਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਨ। ਉਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ, ਤਾਕੀਦ ਬਣਾਈ, ਬਦਲ ਬਣਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ। ਬਾਈ ਤੌਰ کہ ہوگا بدل ضمیر سے وہ ضمیر جو کہ فاعل ہے لفظاً، یہ ہے مانس اگلی ساری عبارت کا۔ شابہ جی۔ یہ کہ نہ ہو راجل جانی کی مثال مفید تخصیص، اس لیے کہ جب مؤخر کیا جائے گا راجل جانی کی مثال کو تو بس یہ فاعل ہوگا لفظاً اور معنی، نہ کہ معنی فقط۔ تو اس مستثنا کیا راجل جانی کی مثل کو سقاقی نے اور نکالا، اور سقاقی نے راجل جانی کی مثل کو اس حکم سے بعین طور کے بنایا منکر کو اصل میں مؤخر، اس بنا پر کہ یہ فاعل ہے مانن فقط نہ کہ لفظاً۔ بعین طور کے ہو راجل جانی کی مثل بدل ضمیر سے ہو جو کہ فاعل ہے لفظاً۔ اگے بہذا معنی قوله واستثنى السقاقي المنکر بجعله من باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسر النجوى الذین ظلموا ای علی غوالانی غوالم ای علی قول بالابدال من الضمیر۔ بس یہ ہے معنی مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا جو آگے بیان کی ہے کیا، اور استثناء کیا ہے سقاقی نے منکر کو منکر کے بنانے کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کے باب سے، اس آیت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی علی القول بالابدال من الضمیر، یہ اسرو واو ضمیر فاعل ہے، الذین ظلموا سے بدل ہے، جیسے اس آیت میں ہے نا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب رجل جانی میں جانی رجل کہیں گے نا تو یہ بھی کیا بنے گا، ضمیر سے بدل بنے گا۔ آگے یعنی سے ساری وضاحت آ رہی، کیا کیا جی؟ مصنف کی اس اگلے قول کہا کہ یہ سقاقی نے منکر کو مستثنا کیا ہے، منکر کو بنایا ہے بَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کے باب سے، یعنی قول بالابدال سے ضمیر سے، جیسا کہ اس میں اللہ زینہ بدل ہے ضمیر سرو کی ضمیر سے، اسی طرح انہوں نے بھی جانی راجلون کے اندر راجلون بھی ہوا سے بدل ہے، بدل بنایا، سمجھے؟ یعنی قدر ان اصل راجلون جانی راجلون علی ان راجلون لیس بفاعل بل هو بدل من الضمیر فی جانی کما ذکر فی قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان الباب فاعل والذین ظلموا بدل منه۔ بس مطلب کیا ہے، یعنی مقدر کی گئی ہے یہ بات کہ تخصیص کے لیے بنانا تھا تو قدرہ مقدر کی گئی ہے یہ بات، یعنی اعتبار کیا گیا یہ کہ رجل جانی کا اصل کیا تھا، جانی راجلن، اس بنا پر کہ راجلن فاعل نہیں ہے جانی کا بلکہ وہ بدل ہے کس سے، ضمیر سے جو کس میں ہے، اس کا مکیسل ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ترکیب ایک ترکیب باقی ترکیبہ حاشیت نے کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ واو فاعل ہے اسرو دی اور الذین ظلموا سے بدل ہے، اسی طرح یہاں بھی ہوا ضمیر جا کے اندر فاعل ہے اور رجل اس کا بدل ہے، تو پھر اس کو مقدم کیا تو تخصیص کا فائدہ ہو گیا۔ تقدیم ما لہ التاخیر یفید الحصر ہے، ایو گل سقاقی دی جڑی اج تک پکائی جنہ حمیر تو لے کے ہن تک جی ہاں جی، یعنی مقدر کی گئی ہے یہ بات کہ راجلون جانی کی اصل جانی راجلون ہے، اس بنا پر کہ راجلون نہیں ہے فاعل بلکہ یہ بدل ہے جانی کی ضمیر سے، جیسا کہ ذکر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میں کہ اثروا کی واو فاعل ہے اور الذین ظلموا بدل ہے واو ضمیر سے، واو ضمیر سے۔ ہن ویکھے پھر ترجمہ کریے بینا پہ او واستثنا کی، یعنی مستثنا کیا سقاقی نے منکر کو اپنے قول
اگر نہ پائی جائے شرطان تو پس نہ فائدہ دے گی تقدیم مگر کس کا؟ پچھلے صفحے تے ہے کہ نہیں، کری دیکھ لا، پکی گل ہے۔ اچھا واپس آ جا کہ یہ جو قول ہے نا، اس سے کیا کیا اس نے؟ استثناء کیا نہ منکرہ کو، حالانکہ شرط کو نہیں اس میں، لیکن اس کو مستثنا کر دیا ہے جی۔ المنکر، مراد منکر سے وہ منکر کہ نکالا اس کو کس نے؟ تقوی کے، افادے کے۔ منکر ہے وہ منکر جو نہ فائدہ دے حکم کا منکر پر حالا، کہ جب نکرہ ہو تو وہ مبتدا بن ہی نہ سکے۔ یہ نکرہ مراد ہے، بے نو کسی نہ کسی طریقے نہ مخصص بنانا ہے کہ نکرہ ماضا تے مبتدا بن نہیں سکتا، یعنی نکرے سے مراد وہ ہے، وہ جو کہ نہ فائدہ دے کہ حکم لگائے کس پر؟ نکرے پر حالا۔ تو پس بے شک سکاکی محتاج ہوئے تخصیص کی، آگی سمجھ۔ بہرحال منکر وہ کہ صحیح ہو اس پر حکم لگانا بغیر اعتبار تقدیم تاخیر کے، جیسے باکاراتن تکلم، اور گاں بول پئی جے انہیں گل کیتی پاویں کتھوں دی ہوئے پیر جی، تے فائدہ ہویا کہ کوئی نہیں جی۔ اور کوکب انقطع گاندے نے ستارہ ایک ڈگ پیا ہے، کیڑا ستارہ کتھے نو چھٹو اندر نال فائدہ حاصل ہو گیا جی۔ یا وجوہ ہوئی یومئذ نادرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جی، تے وجوہ نکرہ کہ کوئی نہیں، باکاراتن کوکبن، چونکہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، سنیں جی تو اتنے پڑھا سی نا بچ کے نکرہ ماضا کا مطلب ہے کہ فائدہ نہ ہو، فائدہ ہو تو پھر ٹھیک ہے جی، الا غیر ذالک، پس نہیں حاجت تخصیص کے اینا مثالہ میں فی کس طرح بالتقدیم بالتاخیر بلا بغیر کوئی ضرورت نہیں دی۔ اچھا جی، باب واسرو جی، یعنی بنانا اس کو کس کو؟ رجل جانی کو، باب اللہ زینہ فی قولی تعالی، یعنی بنایا اس کو سکاکی نے مثل اس کے کہ جس طرح یہاں اللہ زینہ کیا ہے؟ ضمیر سے، اسی طرح رجل جا میں جا نہیں رجل جو ہے وہ رجل کو کیا بنائیں گے؟ سنیں علل قول، ہن ہور ترکیبہ سنو اس آیت دیاں، یعنی بنایا سکاکی نے رجل جانی کو مثل اس کے اقوال میں سے ایک قول پر اس آیت کے، وہ کیا تھا کہ اللہ زینہ بدل ہے کس سے؟ بس بہرحال اس قول پر کہ اللہ زینہ ظالموا مبتدا ہے اور اسروا یہ خبر مقدم ہے، اب یہ معنی حنفی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ زینہ فاعل ہے اور واو اسروا میں حرف زائد ہے، اب بھی یہ معنی حنفی نہیں بن سکتا۔ سنیں اے واو پھر کیوں نال لائی واو؟ تاکہ خبر دی جائے اول بہلا سے کہ فاعل جو آگے آ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جال اللہ زینہ کو خبر بنائے مبتدا محذوف کی ہم اللہ زینہ، یا نصب بنائے کس پر؟ ضم پر۔ سنیں بھی عظموں کا مفعول بھی بنائے تو پس نہ ہوگا منکر مثل اللہ زینہ ظالموں کے، کیونکہ یہ 3-4 ترکیبیں اور ہو گئی۔ اب ان ترکیبوں میں جو ہے نا رجل جانی کو اس پر قیاس صرف ایک ترکیب کہ جس میں واو کو کیا بنایا؟ فاعل، اللہ زینہ کو بنایا اس ترکیب پر۔ سنیں کتھوں اور یہ معنی ہے ماتن کے قول کا، کیڑا قول؟ اور استثناء کیا سکاکی نے منکر کو منکر کے بنانے کے ساتھ، واسر النجو الذین ظلموا کے باب سے، کی مطلب یعنی قول بالابدال پر ضمیر سے، کہ جیسے یہ اللہ زینہ بدل ہے اسی طرح رجل بھی ہوا ضمیر سے بدل ہے، یعنی مقدر کی گئی یہ بات کہ اصل رجل جانی رجل ہے، اس بنا پر کہ رجل نہیں ہے فاعل بلکہ وہ بدل ہے ضمیر میں جو جانی میں ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
کیا ذکر کیا گیا؟ ذکر دا نائب فعل آئی یہ بات کہ واو فاعل ہے کس کا؟ سرو کا، اور اللہ زین ظالم بدل ہے اس سے ارشاد دیکھیے ہی استثناء کیا سکاکی نے منکر کو منکر کے بنانے کے ساتھ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کے باب سے شاباش یعنی قول بالابدال پر ضمیر سے، یعنی مقدر کی گئی ہے یہ بات کہ راجل جانی کی اصل جانی راجل ہے اس بنا پر کہ راجل نہیں ہے فاعل بلکہ وہ بدل ہے ضمیر سے جو جانی میں ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا میں یہ کہ واو فاعل ہے اور الَّذِينَ ظَلَمُوا بدل ہے واو ضمیر سے وَإِنَّمَا جعله من هذا الباب لئلا ينتفي التخصيص اذ لا سبب له کون فاعل ہے فاعل بلا لے اللہ ينتفي التخصيص اذ لا سبب له اي للتخصيص سواه اي سوى تقدير كونه مؤخرا في الاصل على انه فاعل معنى ولولا انه مخصص لما صح وقوعه للمبتدا بس سوال ہے کہ علامہ سکاکی جی اگر تواڈے کول طالب علم پڑھدا ہوے تواڈے مدرسے چ اندر کو مولانا مولوی شاہد صاحب جا کے پوچھن کہ علامہ سکاکی کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ بتا جانی راجل کی ترکیب کیا ہے، تو وہ کہے گا جانی فعل ہے رجل فاعل ہے جی، تو سکاکی صاحب ایک ہی بنے ہیں تواڈے مدرسے وچ پہ طالب علم یہ گلاں کردے نے تواڈے خلاف پہ بلینے جی، سمجھائیے جی۔ اس کا جواب دیا ہے، اس کا نسلی خوش طبیعہ میں کرنا پڑھانے لگے بھی سبق بھی سمجھ آئے تو خوش طبی مطلب ہے کہ کسی سے پوچھا جائے انہوں کو پوچھو کہ جا نہیں راجل ترکیب کی تو کہیں گے جا نہیں فعل تو راجل کی فعل ہے جی، اور ترکیب تو نہیں کرنی ہے نہ کہ ہوا ضمیر مبدل مین ہو تو راجل بدل ہے جی، اچانک کسی کو پوچھو کی کہے گا فعل کہے گا جی، تو تم نے اتنی بعید سی توجیہ کرنی کی، اس کی ضرورت کیا پڑی ہے اس کی؟ تو تصدیق پہ ضرورت کی بھائی مجبوریاں دے کولو فائدہ نجائز فائدہ نہیں اٹھائی دے جی، سنے ہی سوال سمجھ آیا کہ اتنی بعید کیوں توجیہ کی ہے؟ تو اس کا جواب کہ محض بنایا ہے سکاکی نے منکر کو اس باب سے، کیڑے باب سے؟ بدل سے، اور تھلے نہیں لکھیا تاکہ نامنتفی ہو جائے تخصیص، چونکہ نکرہ ماضا مبتدا نہیں بن سکتا، نکرہ مخصصہ بن سکتا ہے، تاکہ تخصیص اس کی متفق نہ ہو۔ کیوں چجی کی میں کیونکہ نہیں ہے کوئی سبب اس کے لیے، یعنی تخصیص کے لیے سوائے اس کے، سوائے کس کے سوا؟ یعنی سوائے اس کے کہ مقدر کیا جائے کہ راجل اصل میں راجل مؤخر تھا اصل میں، اس بنا پر کہ وہ مانن فاعل ہے، پھر اس کو مقدم کیا، اب پچھلے پاسوں یہ فاعل سی مخصص سی، ان چوکے پچھلے اگلے پاسے رکھیا تے مخصص سے ہونے مبتدا بن سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو مخصص نہ بنائیں تو یہ حضرت بالکل نہ کریں، ان کا مبتدا بننا صحیح نہیں ہے، تو تسی ساڈی مجبوریاں تے سوال کر دیو نکیو نکیو۔ ہاں جی سوال ہے کہ علامہ سکاکی نے راجل جانی کے اندر منکر کو اس مباصر النجوا کے باب سے کیوں بنایا؟ بھی اتنی بعید توجیہ کی ہے کہ بھی ہو فاعل ہوا ضمیر ہے، یہ اس سے بدل ہے، حالانکہ یہ چاں چاں کر رہے ہیں میں فاعل پڑھنا ہے، تسی میری سیٹ جیڑی ہے نا جی تخصیص منتفی نہ ہو جائے، کیونکہ نہیں کوئی سبب اس کے لیے ان تخصیص کے لیے سوائے اس کے، یعنی سوائے اس کے کہ راجل کے مؤخر ہونے کی اصل میں اس بنا پر کہ وہ فاعل ہے مانن فاعل ہے، لہذا اس میں تخصیص آ گئی، کیونکہ جانی راجل ٹھیک ہے، فاعل میں تخصیص آ گئی، تخصیص آنے کے بعد اس کو کر دیا مقدم کیا تو تخصیص باقی رہی جی، تو یہ تخصیص کے لیے، کیونکہ اگر اس کو نکرہ مخصصہ نہ بنائیں اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اتنا ایڈی دور والی توجیہ کی تھی ویکھی او ویکھو نا دونوں لے اللہ پڑھنا تخصیص مراد تخصیص سے وہ تخصیص ہے کہ جس کے سبب سے صحیح ہے نکرے کا واقعہ ہونا، اس لیے کہ اوفق بما سین کولو حصہ شارع و سکاکی سے یہ ہے کہ وہ کہتے کہ ماض ارتکاب کیا ہے، کہ ماض ارتکاب کیا سکاکی نے اس وجہ بعید ان دل منکر کے پاس باوجہ فوت ہو جانے شرط ابتدا کے نکرے کے ساتھ، اور باب دلیل رد المصنف فیما یاتی
کے علاوہ فرماتے ہیں کہ تخصیص کا انتفاع علی تقدیر عدم الجال من الباب المذکور، کیوں آندے نے بھی تخصیص تو ہور وجہ نال بھی آ سکتی ہے، باوجہ حاصل ہونے تخصیص کے اس تقدیر کے علاوہ آگے رد کریں گے کہ انہوں مؤخر من کے تخصیص ساڈے کول ایک اور بھی ہے، اسی کپڑے نو پوا کے مخصص بنا سکتے ہیں تے نئے مبتدا بن جائے گا۔ جی سنیں جی، جیسا کہ تعظیم، تحقیر، تقلیل، تکسیر ان دے نال لا دیو کوئی بھی تو بنے گا کہ نہیں؟ رجل نظیم رجل حقیر، جی قلیل کثیر کوئی بھی نال لاؤ تو اے اور جس لئے نکر نال صفت لاؤ تو کی بنتا ہے؟ اور مخصص کوئی تعریف جانی ہوں یار فتح دبر ولولا نو مخصص سکاکی مجبور ہوئے ہیں تخصیص کی طرف منکر میں باوجہ صحیح کرنے ابتدا نکرے کے ساتھ، اور نہیں حاصل ہوتی نکرے کے ساتھ تخصیص مگر اس کو بنانے کے ساتھ کس باب سے؟ اس لیے کہ اس کے بنانے کے ساتھ اس باب سے حاصل ہو گئی ہیں، ہاں بے تقدیر بھی ہو گئی ہے تو جائز بھی ہو گیا ہے، اور کدے گیا ہے معاذ بنایا سکاکی نے منکر کو اس باب سے اور باب سر و نجمہ سے تاکہ نہ منتفی ہو جائے تخصیص اور کندی اور مبتدا دی، کیونکہ نئی سبب اس کے لیے یعنی تخصیص کے لیے ان قریب اعتراض آئے گا اس پر کہ تخصیص کے لیے سبب اور بھی ہے سوائے تقدیر کے، جیسا کہ تحقیر تک اگو اعتراض کرنا ہے جی اور سبب تھوڑے نے جی تخصیص کے لیے سوا اس کے کس میں اور رجل جان میں، یعنی سوا تقدیر ہونا رجل ان کا مؤخر اصل میں اس بنا پر کہ فاعل ہے مانن بلاولا، اور اگر نہ ہو رجل جانی میں رجل مخصص تو البتہ نہیں صحیح وقوع اس کا مبتدا شابہ نکیا ہوئے تو اس باب سے تاکہ نہ منتفی ہو تخصیص، کیونکہ نہیں کوئی سبب اس کے لیے یعنی تخصیص کے لیے سوائے اس کے یعنی سوا رجل جانی کے تقدیر، رجل جانی کے تقدیر مؤخر ہونے کی تقدیر کے اصل میں اس بنا پر کہ رجل جانی میں رجل فاعل ہے مانن، اور اگر نہ ہو رجل جانی میں رجل مخصص والبتہ نہیں صحیح واقع ہونا رجل جانی میں رجل کا مبتدا بخلاف المعرف فإنه يجوز وقوع مبتدا من غير اعتبار التخصيص فلازم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف۔ اچھا جی سوال ہے تو پھر زید ان کاما کے اندر بھی ایو تیر چلا دیو کہ اصل میں تھا کاما زیدن تو کاما کا فاعل ضمیر ہے اور زیدن سے بدل ہے، تو پھر اس کی تقدیم بھی کس کے لیے ہے؟ تخصیص کے لیے۔ تو معرفے نال کی دشمنیوں کا جواب دیتا ہے جی کیا جی سوال ہے کہ پھر یہی طریقہ نہ رجل جانی میں جو جاری کر دیا ہے تو زیدن کیا اصل میں تھا کاما زیدن اور فاعل و ضمیر ہے اور زیدن اس سے بدل بنا دیں تو پھر مقدم کیا تو تخصیص حاصل ہو گیا، حالانکہ کہتے صرف تقوی ہے تخصیص کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا برخلاف معرف کے، کیونکہ جائز ہے واقعہ ہونا معرف کا مبتدا بغیر تخصیص کے، کیونکہ معرف کے اندر تو شیوع ہوتا ہی نہیں ہے تاکہ اس کو خاص کیا جائے، تو چونکہ یہ بغیر تخصیص کے مبتدا بن سکتا ہے تو پس لازم آیا اس وجہ بعید کا ارتکاب منکر میں نہ کہ، اور بعید کیڑی کہ بنانا ضمیر کو فاعل پھر ابدال ظاہر کو سے، حالانکہ وہ غریب آخر ہے میں فاعل ہاں میں فاعل ہاں لیکن نہیں تو فاعل نہیں تو بدل ہے اندر کولوں وہ روئی جا رہے تو ان کی گل ہی نہیں مننی جا رہی، یہ وجہ بعید صرف اس مجبوری کی وجہ سے تاکہ اس میں تخصیص آ جائے۔ کیا کہ جی برخلاف معرف کی، کیونکہ جائز ہے معرف کا واقع ہونا مبتدا بغیر تخصیص کے اعتبار کے، اس لیے کہ معرف کے اندر شروع نہیں آتا کہ اس کو خاص کیا جائے تخصیص کی جائے، بس لازم آیا اس وجہ بعید کا ارتکاب منکر میں نہ کہ معرف میں۔ برخلاف معرف کے بھی سوال تھا نا بھی پھر اس میں کیا خرابی ہے، کیونکہ جائز ہے واقع ہونا معرف کا مبتدا بغیر اعتبار کرنے تخصیص کے، اور اس لیے کہ معرف میں شیوع نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیڑا
تاکہ اس کی کیا کی جائے. اور بین سطور لکھے میں نہ دیکھو تو نہ لکھے ہی نہ, چونکہ معرفے کے اندر شجوع ہوتا ہے بھئی وہ پتہ نہیں کون, وہ تو معرفہ کس پر دلالت کرتا ہے, معین پر جی. پس لازم آیا اس وجہ بعید کا ارتکاب منکر میں نہ کہ معرف میں جی. خلاف مرف کے کیونکہ مرف جائز ہے وقوع اس کا ادھر مبتدا جاؤ ہے تخصیص کے اعتبار کے پاس لازم ہے اس وجہ بعید کا ارتکاب منکر میں نہ کہ مرف میں. نہ کہ معرف